بہت شکریہ رانا صاحب. جی تھینک یو جی. اور آج کل آپ کے حوالے سے ڈیل کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ ذرا واضح کر دیجئے کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کب آپ لوگوں کی طرف سے یا کس کی طرف سے آفر کی گئی تھی؟ دیکھیں اس میں صافی صاحب ایسے ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کے واقعات یا گفتگو یا معاملہ جو ہے وہ تو اس وقت سے جب پی ڈی ایم کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے تو انہوں نے جو ہے وہ تحریک چلا رہے تھے کہ جی الیکشن کروائیں مئی میں. یہ 2023 کی بات ہے. جی. دی دین گورنمنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، پولیشن گورنمنٹ تھی. ایک سیریس ڈائلاگ ہوا ان کے ساتھ، سنجیدہ کوشش ہوئی معاملہ فہمی کی. ہماری طرف سے اسحاق ڈار صاحب نے لیڈ کیا، دوسری طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے. معاملہ طے ہو گیا. الیکشن کا ٹائم جو ہم اکتوبر میں تھے اور یہ مئی میں تھے، یہ جولائی کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ طے ہو گئی. اس بات کی تصدیق جو لوگ اس کمیٹی میں شامل تھے ان سے ہو سکتی ہے. اچھا. اور کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ جی اب معاملہ طے ہو گیا ہے، ڈیل فائنل ہو گئی، تو آئیں اب میڈیا کے سامنے پوری قوم کو بتائیں. یعنی الیکشن کی ڈیٹ پہ اتفاق ہو گیا تھا. ہاں اتفاق ہو گیا تھا. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے کہا کہ جی بات تو ٹھیک ہے، طے ہو گئی ہے. اب آپ اکتوبر 2023 میں چاہتے تھے، ہم مئی میں چاہتے تھے، تو چلو یہ جو ہے وہ درمیان میں معاملہ طے ہو گیا. لیکن خان صاحب سے جو ہے نا وہ اجازت لے لیں. تو اگلے دن خان صاحب نہیں مانے، انہوں نے اجازت نہیں دی. اچھا. اسی طرح سے اسی دور میں اسی اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ مذاکراتی کمیٹیاں بنی تھیں. اب آخر مذاکراتی کمیٹیاں بنی تھیں تو انہوں نے کوئی بات کرنی تھی نا، کوئی پارلیمانی معاملات کو، ملکی معاملات کو بیٹھتے ڈسکس کرتے. اس میں بھی گورنمنٹ کی سنجیدگی کا آپ یہ دیکھیں کہ ہماری طرف سے اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے اور تمام پارٹیوں کی ممبرشپ تھی. اور اس میں جو ہے پرویز اشرف صاحب تھے، مرحوم عرفان صدیقی صاحب تھے، میں تھا، اسحاق ڈار صاحب تھے، علیم خان صاحب بھی تھے. ان کی طرف سے بھی 5-7 لوگ تھے. اسد کیسر صاحب تھے، علامہ ناصر عباس صاحب تھے، علی مین گنڈا پور صاحب تھے. ایک میٹنگ ہوئی، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، معاملہ طے ہوئے کہ جی ان چیزوں پہ بات کریں گے. اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کا حکم آ گیا ہے کہ اب تیسری میٹنگ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، بس یہ انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی مت کھیلیں اور آج ہی فیصلہ کریں. اور فیصلہ انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں، وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کرے. اور اس کا جو سربراہ ہے وہ سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج، وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ کون تھے، ان کو بنایا جائے. تو اس کے اوپر وہ بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ کب کی بات ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ 2024 کی ہی بات ہے. اس کو 1.5 سال ہو گیا. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر توجہ کم رہتی تو اس لیے یہ چیزیں ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ 26 نومبر کا بھی علم ہے لوگوں کو کہ انہوں نے سنجانی پہلے جانب کو کمٹ کیا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹ گئے. تو بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ان کو جب بھی سنجیدہ طور پہ اب دیکھیں نا مذاکرات کی، ان کو اس سے اور زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے سنجیدگی کیا ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے آفر کیا ہے، تو ان کی طرف سے جو ہے وہ انکار ہوتا ہے. لیکن اس بات کو جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا،
جس نے اس کو کسی جو ہے نا وہ جگہ کا نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑے گا. انہوں نے اس کو اس طرح سے فریم کیا کہ جیسے جی ان کو آفر ہوئی ہے, ہم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں اور ان کو آفر کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے ہم کیس بھی ختم کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے, اور آپ جو ہے نا وہ باہر تشریف لیں اور وہ انکاری ہیں. حالانکہ اس قسم کی کوئی آفر نہ گورنمنٹ نے کہ جی آپ کے کیس ختم کر دیں گے, یا آپ کو جو بقول ان کے کہ جی میرا مینڈیٹ, کوئی ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. اگر ہے تو جائیں وہ ٹریبیونلز میں, الیکشن کمیشن میں جائیں, جو پروسیجر ہے اس کو جو ہے وہ آپٹ کریں. جو ہمیں کہا جاتا تھا, ہمارا بھی تو یہی کلیم تھا نا. تو کوئی ایسی آفر جو ہے وہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے, نہ ہو سکتی ہے, بلکہ یہ ٹیبل پہ ہی نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس بارے میں بڑی ان کی دو ٹوک پالیسی ہے کہ انہوں کی طرف سے کوئی نہ آفر ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی, بلکہ وہ تو مذاکرات کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, جبکہ یہ تیار ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بھی ہماری آفر جو ہے وہ آج تک تو پرائم منسٹر نے وڈرا نہیں کی, نہیں, تو لیکن یہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں عموماً ہے. یہی مراد لیا جاتا ہے نا کہ آپ جیل سے ان کو رہا کریں جو ماضی میں جو ڈیلیں ہوئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ حکومت کو کوئی رعایت دے دے. تو چونکہ آپ نے ڈیل کا لفظ استعمال کیا تھا, تو اس لیے اس سے لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ شاید ان کے جیل سے نہیں, تو رہائی کے یہ کل ہی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک ڈیل آفر کی ہے, بلکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے تو ان کو شفا ہاسپٹل میں جو ہے وہ داخل کیا جائے, ان کا وہاں پہ جو ہے وہ علاج کروایا جائے, یا ان کو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ آپ ان ملاقاتوں کو جو آپ جیل میں کرتے ہیں ان کو سیاسی مقاصد اور خاص طور پہ اداروں کے خلاف بیانیاں بنانے, اور بعض شخصیات کو جو ہے وہ ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کے لیے استعمال نہ کریں, ان کو ٹویٹ کے لیے استعمال نہ کریں. تو آپ کی یہ ملاقاتیں جو ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, ورنہ پھر جو قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو روکا جا سکتا ہے. تو اگر وہ یہ کر لیں تو چلے, ایک جو ہے وہ اس کو ڈیل یا آفر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو وہ بات ہے, کیسز جو ہیں وہ تو عدالتوں میں ہیں, جو ایک پورا پروسیجر ہوا ہے, کیسز درج ہوئے ہیں, انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اس کے بعد ایویڈنس ہوئی ہے, اس کے بعد سزا ہوئی ہے, پھر اب اپیلیں ہیں, وہ تو فیصلہ وہیں پہ ہوگا. سزا جزا کا, ضمانت کا, وہ تو اس سے پہلے جو آپ نے کہا کہ جی ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, تو ماضی میں جب بھی ایسے ہوا ہے تو اس میں سب سے بڑی مثال ہماری جماعت کے بہت سارے لوگوں کی ہے, بشمول میرے, لیکن میاں نواز شریف لے لیں, زرداری صاحب لے لیں, سب کو ریلیف عدالتوں سے ملا ہے. لیکن عطا تارڑ صاحب نے بھی آپ کے دعوے کی تردید کر دی ہے. نہیں, جب ان کا سوشل میڈیا نے جب اس کو فریم اس طرح سے کر دیا کہ جی جس طرح سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سارا کچھ ختم کرتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ باہر تشریف لے آئے, تو بالکل اس کی تو تردید ہے, اور نہ صرف انہوں نے کی ہے, میں نے بھی کی ہے, باقی دوستوں نے بھی کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی آفر, کوئی ڈیل نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی. باقی جو ہے پورا ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے, اس میں سبھی کچھ ہے, اس میں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں, اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ یا تو یہ ہے نا کہ اسمبلی سے چلے جائیں, وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں, مراد بھی ساری لے رہے ہیں, لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھنا. باقی معاملات میں جو ہے وہ اجلاس میں شرکت بھی کرنی ہے, اس کا معاوضہ بھی لینا ہے, لیکن وہاں پہ شور کرنا ہے اور وہاں پہ بات نہیں کرنی, اور پھر باہر چلے جانا ہے. تو یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کی دباؤ پہ بھی کوئی کوشش ہوئی تھی ڈیل کی. نہیں, وہ جس طاقت کے
دباؤ پہ یہ پراپیگنڈا ہو رہا تھا، تو وہ طاقت تو جو ہے وہ تو جتنی پذیرائی کر رہی ہے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی، تو اس کے بعد پھر کس دباؤ کی یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ جو امریکہ سے کچھ ڈاکٹرز آئے تھے، ملے بھی تھے، آئے تھے، ملے تھے، تو ان میں سے ایک صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ یعنی عمران خان صاحب جو ہے نا وہی جو ہے نا وہ یعنی قصوروار کہہ لیں یا انہی سے مایوس تھے وہ۔ اچھا، ہاں، باقی تفصیل تو خیر ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر ریگریٹ کرنا یا جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرنا، معافی مانگنا، جس کی آفر بھی ہوئی تھی، تو اس کی بجائے یہ کہنا کہ میں نے اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا لی ہے، یہ جو ہے فالس فلیگ آپریشن ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے وہ یہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے اس کو دیکھا جانا چاہیے، اور یہ کہنا کہ جی یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہوا یا وہ ہوا، یہ سارا کچھ اب آپ دیکھیں کہ مکافات عمل کہتے ہیں، اگر صافی صاحب مکافات عمل کوئی چیز ہے یا کسی چیز کا نام ہے تو پھر مکافات عمل ہی ہے نا، تو پھر اس کا پھر ہمارے اوپر کیا الزام ہے؟ یہ تو پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر ایسا ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے تو پھر اس نظام کے ساتھ اللہ کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑ سکتا، خدا نخواستہ۔